اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، میرے طیبہ والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، 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 مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بس اپنی رحمت کے سمندر نہ زر مل جائے، بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، ہاں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ۔ الف اللہ چمبے من وچ مرشد لائی ہو، نبی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے جائی ہو، اندر بوٹی مشکل مچایا، تے آئی ہو، جیوے مرشد
باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو دعا منگیا کرو سنگیو کتھے پیر نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیو کتھے پیر نہ رس جاوے جنا دے پیر رس جاندے او جیوں دے بھی مرے رہندے جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے ہک کھولا ہک کجاں اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بھجاں مرشد دا دیدار وے باہو مینو لکھ کروڑا حجاں مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو چوم لو مرشد کے نورانی قدم اور خود پہ آساں راہ جنت کیجئے مرشد دا دیدار وے باہو مرشد دا دیدار وے باہو ان کے در سے کیا نہیں ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلنا رجوما
صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جسے اللہ کا کلام سن کے لطف آیا ہے ذرا تھوڑا سا اونچا کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم جناب قاری محمد طاہر سیفی صاحب، مدرس حنفیہ غوثیہ NIH کالونی چکشازاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ اللہ ان کا پڑھنا قبول فرمائے، ہم سب کا سننا قبول فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب اس کلام الہی کو فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے مبارک ہے وہ امت جس کی طرف یہ قرآن نازل کیا جائے گا، وہ سینے جو اس قرآن کو محفوظ کریں گے، مبارک ہے وہ زبانیں جو ہر وقت اس قرآن کی تلاوت نعت ہمیشہ مجھ سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ نعت کا معنی ہے تعریف اور توصیف، لیکن یہ لفظ میرے نبی کی ذات مقدسہ کے لیے مخصوص ہے۔ ہر کسی کی تعریف کو نعت نہیں کہتے، صرف اور صرف میرے نبی کی تعریف کو نعت کہتے ہیں۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اور ضروری نہیں شعر پڑھا جائے، کوئی لفظ، جملہ، کلمہ، کلام جس میں بیان ہو میرے نبی کی شان، وہی نعت ہوتی ہے۔ مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ پڑھنا ہے، اس لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے۔ اب ایک جملہ سنیے، یہ میرے نبی کی نعت کا ایک عظیم جملہ ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، یہ بھی میرے نبی کی نعت ہے۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ آئیے مدینے میں چلتے پھرتے اس قرآن کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے، ایک قرآن ہے، ایک قرآن ہے، ایک قرآن تحریر ہے، ایک قرآن تفسیر ہے، ایک قرآن لاریب ہے، ایک قرآن بے عیب ہے، ایک قرآن ساقط ہے، ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن کتاب حکیم ہے، ایک قرآن صاحب خلق عظیم ہے، ایک قرآن منبع رشد و ہدایت ہے، ایک قرآن تاجدار نبوت ہے، ایک قرآن حیات عزیز کا اصول ہے، ایک قرآن اللہ کا رسول ہے، ایک قرآن صحیفہ انقلاب ہے، ایک قرآن رسالت، ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری بن جاتا ہے، اور ایک قرآن کی زیارت کرنے والا صحابی بن جاتا ہے۔ صحابی بن جاتا ہے۔ صحابی عبادت خدا سے نہیں بنتا بلکہ زیارت مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ ذرا کہہ دو نا سبحان سبحان اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، طلعت سے زمانے کو پر انوار بنایا، نگہت سے کلی کوچوں کو گلزار بنایا، ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ جس نے ید بیضا کو ضیاء بار بنایا، اس روح مجسم کے تبرک نے مسیحا جا بخش تمہیں یوں دم گفتار بنایا، اس جلوہ رنگی کا تصدق تھا کہ جس نے فردوس کے ہر تختہ کو گلزار بنایا، اس چہرہ نور کی جھیک تھی جس نے مہرو بہو انجم کو پر انوار بنایا، گلزار چنا تیرے لیے حق میں بنائے، اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا، بے یار مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسے کا تجھے یار مددگار بنایا، ہر بات بنا بالیوں سے نین بگاڑی، تم نے میری بگڑی کو ہر ایک بار بنایا، کچھ میں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا بالی کو مختار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، عالم کے سلاطین بیکاری ہیں بیکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا بنایا۔ یہ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، میرے نبی کو رب نے بنایا ہے، اور کیسا بنایا ہے؟ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو بھی ذرا کہہ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ جگہ فل نہیں کر دیتا، یہ جو جہاں پر ہے یہ آپ آ جائیں، مجھے چپتی یہ جگہ، یہ بیچ میں خالی ہے جگہ تو ٹھیک ہے نا، نیچے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی چیز دریاں تو بچھی ہوئی ہے، آگے آ جائیں، آپ تو جوان ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے اس طرح بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، آگے آ جائیں، بزرگ جوانوں کی طرح بیٹھے، جوان بوڑھوں کی طرح بیٹھے، آپ پیچھے جو بیٹھے آپ بھی قریب ہو جائیں، جزاک اللہ، کوئی بیمار ہے اللہ صحت نصیب فرمائے، بیمار ہے تو بے شک ٹیک لگا دے، توجہ ہے، کون کون سن رہا ہے مجھے؟ نہیں، مجھے ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سنا دو، ایسے مزہ نہیں آیا، بخیلی 4-5 بندے کرنے پہ بڑے بھائی بڑے بخیل ہیں جو سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، نبی کی محفل میں آ کر کے اللہ کے گھر میں آ گئے ہو، 2 لفظ کہہ دو نا ذرا محبت سے، ذرا ہاتھ اٹھا کے جوان کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آپ تنگ نہ ہو، تنگ نہ ہو، یہ سبحان اللہ رب کو بڑی پسند ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا 2 ہی کلمے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، وزن میں بہت بھارے ہیں، اور اللہ کو بہت پیارے ہیں، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ، بس وہ ہے کیا؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ رب کو بڑے پیارے ہیں، رب کو بڑے پیارے ہیں، اور میرے محبوب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ وزن میں بھی بڑے بھارے ہیں، ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے، ہلکے ہیں زبان پہ، محبت سے جو تنگ نہیں ہوتا خوش ہوتا ہے، جوان ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسا بنایا؟ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، طلحت سے زمانے کو پر انوار بنایا، نگہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، تمہیں سرکار بنایا۔ ایک شعر اور پڑھ کے اگلے ثنا خان کو بلاؤں، اور بڑے مزے کی بات ہے، بڑے مزے کی بات ہے کہ کن فیکون تے کل دی گلے اسا اگے پریت لگائی، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فیکون، جس شے کا ارادہ فرماتا ہے، ان یقول لہو، اسی شے سے کہتا ہے کن ہو، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو بھائی ہر ایک چیز تیار ہے، رب کے حکم کا انتظار ہے۔ محبت کے ساتھ پیر مہر علی صاحب فرماتے ہیں کہ نہ رب نے کن فرمایا تھا نہ فیکون ہوا تھا، ہم نے تو عالم ارواح سے پہلے کی بھی پریت لگائی ہوئی ہے۔ ذرا سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ کن فیکون تے کل دی گلے اسا آگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دیتی میم گواہی، عجیبی سن او پئی دستے بیلے بوٹے کاہی، مہر علی شاہ رلتائیوں بیٹھے جدا سکھ دوہانو آئی، مہر علی شاہ رلتائیوں بیٹھے جدا سکھ دوہانو آئی، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ اس پر میں اگلی بار بات کروں گا۔ میرے ساتھ کوئی آپ میں سے کوئی نعرہ لگا سکتا ہے کہ نعرہ میں بھی لاؤں، میں ہی لاؤں نعرے؟ اچھا اللہ، ہاتھ اٹھا کے جواب دینا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ ایک صحابہ کا نعرہ لگاؤ، نعرے تحقیق، اچھا بولو نا، سارے مندے ہو نا، مندے نہیں ہوتے، مننا چاہیے۔ صحابہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کی آل کو سے بھی پیار کرتے ہیں، ہمارا یہی مسلک ہے، یا ہمارا یہی دین ہے، یہاں ہمارا یہی ایمان ہے۔ ذرا ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے یاروں کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرو، نعرے تحقیق، ہاتھ کیا سامنے محترم مسد احترام درخواست گزار ہوں، محترم جناب محمد ریاض صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ نعت پیش کریں گے۔ محترم جناب محمد ریاض صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا
حبیب اللہ دو جہاں کو ملتی ہے روشنی مدینے کی جنتوں کا زینہ ہے ہر گلی مدینے کی دو جہاں کو ملتی ہے روشنی مدینے کی مصطفیٰ کا روضہ تو عرش سے بھی اونچا ہے مصطفیٰ کا روضہ تو عرش سے بھی اونچا ہے آسمان سے کیسے ہو ہم سری مدینے کی دو جہاں کو ملتی ہے روشنی مدینے کی جالیوں کی چلمن میں ان کے نوری جلوے ہیں جالیوں کی چلمن میں ان کے نوری جلوے ہیں دو جہاں میں یکتا ہے دو جہاں میں یکتا ہے دلکشی مدینے کی دو جہاں میں یکتا ہے دلکشی مدینے کی جب نگاہ ٹکرائی ان کی نوری جالی سے جب نگاہ ٹکرائی ان کی نوری جالی سے زندگی کا حاصل ہے وہ گھڑی مدینے کی زندگی کا حاصل ہے وہ گھڑی مدینے کی بھیک لے کے آقا سے چاند مسکراتا ہے بھیک لے کے آقا سے چاند مسکراتا ہے چاند کو بھی حاصل ہے چاندنی مدینے کی چاند کو بھی حاصل ہے چاندنی مدینے کی ہر کسی کو ہو جائے کس طرح یہ ممکن ہے ہر کسی کو ہو جائے کس طرح یہ ممکن ہے عاشقوں کو ہوتی ہے حاضری مدینے کی دو جہاں کو ملتی ہے روشنی مدینے کی جنتوں کا زینہ ہے ہر گلی مدینے کی جنتوں کا زینہ ہے ہر گلی مدینے کی ماشاءاللہ محترم جناب محمد ریاض صاحب بڑے سوز و گداز کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ
بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے، مدینے کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ انہیں بھی اور ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور میں نے مدینہ کو حرم بنایا۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میں نے مدینہ کو حرم بنایا، ہجرت کے وقت رب کی بارگاہ میں میرے آقا کریم نے یہی دعا کی، مولا مکہ تیرا شہر میں ہے، مجھے بڑا پسند ہے، لیکن تیرا حکم ہے اسے چھوڑنے کا، تو اب مجھے اس شہر میں قیام نصیب فرما جو تیرا پسند ہو۔ مکہ میرے نبی کا پسند ہے، مدینہ خدا کا پسند ہے۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو اللہ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اور علماء کرام تشریف فرمائے۔ ایک جملہ میں بڑا پیارا کہنے لگا، یہ پیچھے آواز نہیں آنی چاہیے، اور کوشش کریں، جزاک اللہ، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اللہ نے سارے خطابات، سارے اعزازات میرے نبی کو عطا کر دیے، شک کی کوئی نہیں، لیکن ایک مقام ایسا ہے جو ابھی تک میرے نبی کو نہیں ملا، اور قرآن کہتا ہے کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ ملا نہیں، ملے گا، قیامت میں ملے گا۔ میرے آقا کریم مقام محمود پہ فائز ہوں گے، اور یہ مقام محمود وہی مقام ہے کہ جہاں ہم جیسے گناہگاروں کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، کہہ دو نا آمین۔ یہ مقام محمود ہے۔ محمود کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا۔ اب میرا جملہ سنیے، بڑا پیارا سا، اس پر جس کو اچھا لگے وہ سبحان اللہ ضرور کہے۔ پہلے جملہ سنیے، جو مقام ابھی تک میرے نبی کو نہیں ملا، جو مقام ابھی تک میرے نبی کو نہیں ملا، اگر وہ مقام محمود ہے، پھر سنیے، جو مقام میرے نبی کو ابھی تک نہیں ملا اگر وہ مقام محمود ہے، تو پھر اس مقام کا کیا مقام ہے جہاں میرا نبی موجود ہے؟ ذرا کہہ دو، اب ذرا کہہ دو سبحان اللہ، موجود ہے، اور اس پر ہر کسی کو اختلاف ہے ہی نہیں۔ 2003 میں حج پہ گیا، میری ڈیوٹی تھی اس وقت حرم شریف میں، تو ایک بہت بڑا عالم ہے، ایک اور مسلک کا، وہ میرے دفتر میں آیا، اور وہ میں بالکل قریب تھا، کھڑکی کھولی تو سامنے اللہ کے گھر کے مینارے نظر آ رہے تھے، اور اس وقت مجھے یاد آ گئے عظیم شخصیت اہل سنت کی، اور حضور ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کے منظور نظر، اور خاص الخاص، اور آپ پر تو ان پر بڑا کرم ہے، حضرت پیر مختار ضیاء صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اس وقت حج پہ گئے ہوئے تھے، تو یہ میرے دفتر میں یہ بھی کئی دفعہ آتے تھے، ملاقات ہوتی تھی۔ تو وہ ایک دن مولوی صاحب میرے پاس آگئے، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، تو اس نے مجھے کہا، میری کرسی پہ آگے بیٹھ گئے، کیونکہ نام بہت بڑا ہے اس کا، طارق جمیل صاحب کا، تو وہ آگے بیٹھ گئے، کعوہ شاہ ہم پلاتے تھے، کعوہ پینے لگے، بعد میں اس نے مجھے کہا، جی بدر صاحب آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کے گھر کے مینارے؟ میں نے کہا جی میں تو اس لیے کھڑکی کھول کے رکھتا ہوں کہ نظر آتے رہے۔ تو اب سنیے اس کا جملہ، اس نے کہا کہ یہ اللہ کے گھر ہو، اللہ کا گھر ہو، مسجد اقصی ہو، سدرۃ المنتہا ہو، مکان و لا مکان ہو، یا کوئی بھی مقدس مقامات ہو، ان سب میں سے جو مقام زیادہ فضیلت والا ہے وہ ہے جہاں میرے نبی کا جسم اطہر موجود ہے۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تو بھائی دوستو، ہم کو محبت کی بات کرنے والے ہیں، ہم تو بھائی اختلاف تو بڑے پڑ گئے، اختلافوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ایک ہی اصول ہے بھائی اپنے پس پکا رہو، پکے اپنے عقیدے پر پکے رہو، باقی جو مرضی دنیا کرتی ہے اس کو جانے ان کے کام، لیکن اپنے کو نہ چھوڑو۔ بس سب سے بڑی اس دور میں سب سے بڑی جو ہے وہ ایمان کی نشانی اور پختگی یہی ہے کہ اپنے عقیدے کو نہ چھوڑو۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مقام محمود اور جہاں ہے میرا نبی موجود، یہ مقام اس سے بھی بلند ہے، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔
تو سامعین محترم وہی ہے مدینہ جس کے لیے ہر شخص تڑپتا ہے، ہر نبی کا غلام تڑپتا ہے۔ اب بات مدینے کی طرف ریاض صاحب لے کے چلے گئے، تو میں اب دو باتیں مدینے کی کر کے اگلے مہمان کو بلانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے بھی پاسپورٹ وغیرہ کی تیاری ہو رہی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو ہم بھی پھر تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور ہر سال اللہ بھی کرم فرماتا ہے، اس کے محبوب بھی کرم فرماتے ہیں، مدینے کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا ایوارڈ، سب سے بڑا تحفہ اللہ کی نبی کی نعت پڑھتے ہوئے جو ملتا ہے وہ مدینے کی حاضری، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ سنیے گا کہ بیٹھا ہوں رخت باندھ کے ساحت سحر کی ہے، یہ کلام ہے اعلی حضرت امام اہل سنت کا، اور اس پر تاجدار چراغ گورڑا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ بیٹھا ہوں رخت باندھ کے ساحت سحر کی ہے، رونق عجیب زائر طیبہ کے گھر کی ہے، سب آ کے پوچھتے ہیں کہ نیت کدھر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، جاوار تو یہ کام جو میرا سبا کرے، بعد السلام شوق یہ پیش التجا کرے، کہتا ہے ایک غلام کسی شب خدا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، سر پہ سجا کے ہم تو سنا کی گھڑولیاں، وہ عاشقوں کی بھیڑ، وہ لہجے، وہ بولیاں، روزے کے سامنے وہ فقیروں کی ٹولیاں، لب واہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے چولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ ورنہ اگلی بات سب کو سمجھ آئے گی کہ جے مقدر چ پھیر کئی نہیں، سفر مدینے دا ڈھیر کئی نہیں، جے مقدر چ پھیر کئی نہیں، سفر مدینے دا ڈھیر کئی نہیں، میں آپ ون جاتے ون نہیں سکتا، حضور بلاویں تے دیر کئی نہیں، میں آپ ون جاتے ون نہیں سکتا، حضور بلاویں تے دیر کئی نہیں، نہ امیران دی گلے نہ غریبان دی گلے، مدینے نو جانا نصیبان دی گلے، الہی دکھا پھر دیار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ، نظر آئیں گے سب سے گنبد کے جلوے، ذرا صبر اے بے قرار مدینہ، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، جس سے چاہ در پہ بلا لیا، جس سے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ مقدر چ پھیر کئی نہیں، سفر مدینے ڈھیر کئی نہیں، میں آپ ون جانتے ون نہیں سکتا، حضور بلاویں تے دیر کئی نہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، بڑے بڑے لوگ پیسے والے اللہ کے گھر کا طواف کر کے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں، لیکن جس پر میرا نبی کرم فرماتا ہے اسے اپنے روزے کی حاضری نصیب فرماتا ہے، اور یہ کرم کی بات ہے، کرم کی بات ہے، ورنہ فرشتوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بالکل پاک اور معصوم ہیں، لیکن ایک بار ہی حاضری نصیب ہوتی ہے، لیکن جس پر اللہ کرم فرمائے، اس کا محبوب کرم فرمائے، اسے اپنے دربار کی بار بار حاضری نصیب فرماتا ہے۔ ذرا کہہ دو نا سبحان سبحان اللہ۔ دوستو آئیے اس دعا کے ساتھ کہ مولا جتنے بھی تیرے نبی کے غلام آج چک شہزاد کی NIH کی اس مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آمین کہنا اونچی آواز میں، جتنے اس مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو ایک دن مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھنا نصیب فرما۔ اونچا کہہ دو یار، اونچا کہہ دو آمین آمین۔ بس حد احترام درخواست گزار ہوں، الحمدللہ آپ سے ہر سال ملاقات ہوتی ہے، اس مسجد کے خطیب بھی ہیں، قاری قرآن بھی، اور عظیم نبی کے ثناخوان بھی محترم جناب حضرت علامہ غلام شبیر حبیبی صاحب دامت برکات القدسیہ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ دو کلام، ایک کلام معراج شریف کے حوالے سے اور ایک کلام حضور کے میلاد کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تمام حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ پر
محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ یا رسول عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا. عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا. درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سمجھ جاؤں. درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سمجھ جاؤں. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ اپنے نالے اتارے ہوں گے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام پاک میراج شریف کے حوالے سے. اور ہی کچھ دو عالم کی ہواج کی رات اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج کی رات. سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا